بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غضنفر علی راجہ آج میری بیوی کے فوت ہوئے 1 سال 1 ماہ گزر چکا ہے۔ اس دوران میرا ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ 1 سال کی بیماری، اس کے اوپر کافی بھاگ دوڑ کی، لیکن اللہ کی رضا تھی کہ وہ سروائیو نہ کر سکی۔ بالآخر 13 ربیع الاول سن 2019 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آج 1 سال 1 ماہ گزر چکا ہے۔ چند ہی دن پہلے ہم نے اس مرحومہ کے احصال ثواب کے لیے سالانہ محفل رچائی، جس میں برادری کے تمام لوگوں کو مدعو کیا، قرآن خوانی کی، نعت خوانی کی، ذکر و اذکار کیا، اور اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس ذکر و اذکار کے صدقے، قرآن خوانی کے صدقے اس کی مغفرت فرمائے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے زندگی کے شب و روز اب کس طرح گزر رہے ہیں۔ سارا دن میں اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسے، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ دل لگا کے وقت میں گزار لیتا ہوں، لیکن جو ہی شام 9-10 بجے یہ بچے اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو جاتے ہیں تو میری سوچ کا ایک نیا انداز شروع ہو جاتا ہے۔ دن کو بھی جس وقت مجھے یاد آتی ہے، میں چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہوں یا قبرستان میں اس کی قبر کے اوپر جا کے فاتحہ خوانی کر کے آتا ہوں، لیکن رات کو دل ہی دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بھولتا تو وہ ہے کہ جو خواب میں وہ آتا ہے کہ جس کو بھول جایا جائے، لیکن وہ ابھی تک میری نظروں سے بالکل چھپ ہی نہیں پا رہی۔ بہت ہی سادہ روح خاتون تھی۔ زندگی میں نے اس کو جو کچھ لے کے دیا، اس نے خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا۔ کبھی بھی اس نے کوئی ایکسٹرا ایسی کوئی فرمائش نہیں میرے آگے کی۔ میں خود ہی جو کچھ لے آتا وہ ہنسی خوشی وہ قبول کر لیتی۔ میں اس کے اوپر بہت خوش ہوں اور راضی ہوں، اور اللہ پاک سے التجا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین، جس عورت کا خاوند اس پہ راضی ہو تو اللہ پاک تو بھی اس پہ راضی ہو جا، تو بھی اس کو معاف فرما دے۔ یہ ہمارا تقریباً 38 سال کا سفر گزرا ہے، جس میں زندگی میں کافی نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں۔ کبھی خاوند سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی بیوی سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بھول بھی جانا پڑتا ہے۔ میں الوسع اس سادہ سی بیوی کو راضی رکھنے کی کوشش کی۔ لاہور، کراچی اور پاکستان کے کونے کونے پہ جہاں پہ ہم جا سکتے تھے، سیر و سپاٹ بھی کرتے رہے، بچوں کو بھی خوش کرتے رہے، اور ایک زندگی کا سفر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب بہت سارے دوست مجھے مشورے بھی دیتے ہیں شادی کے لیے، لیکن اس میں زیادہ کردار میرے گھر والوں کا ہوگا۔ میری بہویں ابھی تو
بڑے اچھے طریقے سے مجھے سنبھال بھی رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی مجھے خاص گلہ نہیں ہے، اور مجھے کھانا پینا کپڑے ہر ایک چیز جو ہے نا بڑے پیارے انداز میں وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہی ہیں۔ آفٹر آل بچوں کے بھی اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان کی مصروفیت ہوتی ہے، ان کو اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تو جو ساتھ بیوی کا ہوتا ہے وہ تو دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ میں اب صحت بھی میری اتنی اچھی نہیں ہے، اور میری کوشش تو یہی ہوگی کہ اس گھر میں جتنے چند دن میری زندگی ہے وہ میں اسی طریقے سے گزاروں۔ اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، خاص کر بچوں کا ان پڑھ رہ جانا، بزنس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دینا۔ میں ابھی گھر میں 1.5 سال سے کیوں بیٹھ گیا ہوں کہ میں نے یہی اپنا شیوا اپنایا ہے کہ اگر ان کو کوئی فکر نہیں ہے تو مجھے کیوں اتنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر یہ میری زندگی میں ہی کچھ سمجھ جاتے، کچھ بن پاتے، لیکن کچھ میری کوتاہیاں بھی رہیں ان کی ٹریننگ میں، ان کی پڑھائی میں، وہ میری اپنی مجبوریاں تھیں۔ پہلے میں نوکری میری بڑی ٹف ہوا کرتی تھی، اس کے بعد میں بزنس میں پڑ گیا، تو ان کی تعلیم کے اوپر میں توجہ نہیں دے سکا۔ اب تو پچھتا تو یہ بھی رہے ہیں کہ کاش کہ ہم کچھ کر لیتے، لیکن ابھی بھی بڑا وقت ہے، اگر ابھی سے یہ سنبھل جائیں۔ میں گھر میں اس طرح نہ بیٹھ جاتا، میں کام کرتا، لیکن جس وقت میں نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ یہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں بھی چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہوں۔ اب جو مرضی یہ کرتے رہیں۔ بچیوں کا خیال رکھتا ہوں۔ آج سیما کی مجھے بڑی وہ پریشانی ہوئی اس کو دیکھ کے، اس کے چہرے کو دیکھ کے، وہ کافی اس کے چہرے پہ سوجن ہے، اور وہ احتیاط بھی نہیں کر رہی، اور بار بار جو ہے نا کہ میں نے آج اسے کہا ہے کہ صبح جا کے وہ اپنے ٹیسٹ ویسٹ کرائے، تو اللہ پاک اس کو بھی صحت دے۔ اللہ پاک سائرہ کو مجھے پریشانی ہے کہ میں اس کی کوئی اولاد ہو جاتی، دعا سب لوگ کریں کہ اللہ پاک سائرہ کو بھی نورینہ صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ گھر ایک جنت ہوتا ہے، اگر اچھی بیوی مل جائے، اچھا وقت گزر جاتا ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر کسی کے گھر کو اللہ پاک جنت بنائے۔ ابھی مسائل بہت سارے ہوتے ہیں زندگی میں، کوشش یہ میں کروں گا کہ میں اکیلا ہی، جس طرح رات ابھی 2 بج رہے ہیں، تو میں اپنے آپ کو بس کبھی کس طریقے سے بلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپس میں یہ بھائی اتفاق میں رہیں۔ میری ایک وصیت ہے کہ جو میں نے ٹاپ سٹی کا پلاٹ رکھا ہوا ہے 1 کنال کا سی بلاک میں، وہ صرف اور صرف ان بچیوں کی ملکیت ہے۔ یہ 4 بچیوں کو حصہ برابر شیئر دینا ہوگا۔ میں اگر زندگی میں نہ دے سکا تو تب میں اس لیے آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے، ان بچیوں کا یہ حصہ ہے۔ باقی یہ گھر ہے، اس میں 2 بھائی خوشی سے رہ سکیں گے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس کس کو اس میں چھوڑا جائے۔ تو باقی ان 4 بھائیوں کے اپنے اپنے پلاٹ بھی ہیں۔ کراچی میں ایک میرے نام کا پلاٹ ہے، لیکن اتنا اچھا پلاٹ نہیں ہے ابھی، تو اس کے جو ہے نا 25-30 لاکھ بھی کوئی نہیں مل رہا۔ تو
اس کا جو ہے نا کہ اگر میں زندگی میں کچھ کر سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو بیچ کے کچھ میرا صدقہ خیرات کر دینا، ماں کے لیے صدقہ خیرات کر دینا، اور کچھ اپنے حالات کے مطابق یہ جو ہے نا کہ جو بچ جائے وہ رکھ دینا۔ باقی جس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، میرا نہیں خیال کہ میری برادری میں کسی اور نے اس طرح کی شاہانہ زندگی بھی گزاری ہو۔ تمام بہنوں بھائیوں رشتہ داروں کا خیال بھی رکھا ہو، اور یہی ٹریننگ میں اپنے بچوں کو بھی دینا چاہوں گا کہ محنت کرو، آپ کے پلے کچھ ہوگا تو سب آپ کے ہوں گے، آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا تو کسی نے آپ کو جو ہے نا 10,000 روپیہ بھی نہیں دینا۔ اس لیے کوشش کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ لوگوں کے 3 بچے ہو چکے ہیں اور وقت بہت مشکل آ رہا ہے، اولاد کو پڑھانا، ان کے اخراجات، پھر آگے زندگی میں وہ صحت بھی نہیں رہتی۔ تو اس کر کے تو میری ایڈوائز آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ باقی اپنی بہنوں کا خصوصی خیال رکھنا، بہنوں کا بھائیوں کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو خوشی سے بلاؤ گے تو دوڑتی چلی آئیں گی، دعائیں دیں گی، اور اگر آپ بیویوں کی مانتے رہے، ان کو لفٹ نہیں کرائی تو تم اپنے گھر وہ اپنا گزارا کر لیں گی۔ جس طرح میں نے زندگی میں اپنی بہن کے لیے کبھی بھی کوئی ایسی عید یا کوئی خوشی کا موقع ہو، میں نے اس کو یاد نہ کیا ہو، اس کو کپڑے دیے ہوں، اس کو پیسے دیے ہوں، تو اس لیے بہنوں کو بندہ ساری عمر دیتا رہتا ہے، ان کا خیال کرنا۔ تو بس میری اتنی سی گزارش تھی، میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی زبان میں کچھ چیزیں جو ہے نا بتا دوں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بٹھا کے تو کچھ معاملات میں ڈسکس کروں، اس کے بعد میں آگے کوئی جو ہے نا آپ لوگوں کو علیحدہ کرنے کا کیا میں طریقہ بناتا ہوں، اس کے مطابق پھر چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سدا خوش رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔